إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ رمضان المبارک الحمدللہ بہت قریب آ گیا ہے، جو کہ بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی برکتوں اور فضیلتوں میں سے بعض چیزیں ذکر کی تھیں گزشتہ درس میں۔ آج ہم برکتوں فضیلتوں سے تھوڑا ہٹ کر اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، رمضان المبارک میں کرنا کیا ہے اور بچنا کن کن چیزوں سے ہے، ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ اور اگر کوئی آدمی صرف ایک مہینہ ان پابندیوں سے ہوتا ہوا مہینہ مکمل کر لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور احتسابا یعنی اللہ رب العزت سے نیکی کی امید رکھتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھ لیا، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور ایک حدیث میں ہے غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اس کے پہلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایک مہینہ صرف آپ نے پابندی سے گزارنا ہے، انشاءاللہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اس ماہ مبارک کا جب آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے کون سی عبادت یا پہلا کون سا کام ہے جو ہم پہ فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے یا ضروری ہوتا ہے؟ یہ تو آپ کے علم میں ہے ہی نہیں۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے نماز تراویح۔ یہی جواب ہوگا یا کوئی اور ہے آپ کے پاس؟ رمضان المبارک کا آغاز ہونے پر سب سے پہلا کام جو ہے وہ نماز تراویح ہوتا ہے۔ اور تراویح معروف ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ مدتوں سے ماشاءاللہ پڑھتے آ رہے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی جانتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے کہ نماز تراویح جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ نماز تراویح دراصل تہجد ہی ہے۔ نماز تراویح، نماز تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان اور صلاۃ الوتر، یہ 5 نام ہیں اور نماز ایک ہی ہے۔ نماز یہی ہے۔ قیام اللیل جب رمضان نہ ہو، قیام رمضان جب رمضان ہو، صلاۃ الوتر اس نماز میں آخر میں وتر ہی پڑھا جاتا ہے، اور یہ 5 نام جو ہیں نماز تراویح بھی اسی کا نام ہے۔ باقی جو دن ہیں یا سال کے 11 مہینے ہیں ان میں یہ تراویح، یہ نماز تہجد ہے، قیام اللیل ہے یا صلاۃ الوتر ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو یا قیام رمضان یا اس کا نام ہے صلاۃ التراویح۔ اور نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنا زیادہ کار ثواب ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے جماعت سے رہ جاتا ہے تو اکیلے پڑھ لے، اور اگر کسی کی کسی وجہ سے تراویح رہ جاتی ہے
تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا مفتی بھی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی جس کی تراویح نہیں اس کا روزہ نہیں، وہ کھاتا ہی سارے کا سارا خراب کر دیتے ہیں کہ جس کی تراویح نہیں اس کا روزہ ہی نہیں، جبکہ تراویح ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ یہ جو پیدل مفتی ہیں وہ اس قسم کے کام بہت سارے خراب کرتے رہتے ہیں، ان سے باہر سوچنا ہمیں تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے۔ بقالے والا فتویٰ دے تو آپ کم از کم سوچیں تو صحیح کہ یہ فتوے کی کیا حیثیت ہوگی۔ ٹیکسی والے بھی فتویٰ دیتے ہیں، آپ لانڈری پہ چلے جائیں وہ بھی فتویٰ دے گا، اور خاص طور پر جدہ، مکہ، مدینہ، ان 3 شہروں کے سارے بندے مفتی حج کے موضوع پہ فتویٰ دیے چلے جا رہے ہیں، نماز روزہ فتوے تھی۔ اللہ رب العزت ہدایت دے ایسے لوگوں کو، فتویٰ ایک ذمہ داری ہے۔ جس کی تراویح نہ ہو یا کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے اس کا روزہ صحیح ہے، وہ روزہ ضرور رکھے، کیونکہ روزہ فرض ہے اور تراویح فرض نہیں ہے۔ ایک کام کا تعلق آپس میں یقیناً رمضان کی وجہ سے ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ایک نہ ہوا تو دوسرا ہوگا ہی نہیں۔ سب سے پہلا کام تراویح، اور یہاں آپ کو تراویح کی 2 شکلیں نظر آئیں گی عموماً۔ پاک و ہند میں بھی ایسا ہی ہے، پاک و ہند میں بھی تھوڑا اس سے برعکس ہے۔ پاک و ہند میں زیادہ تر مساجد میں 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں اور تھوڑی مساجد میں 11، اور یہاں 2 مسجد میں 11 پڑھی جاتی ہیں، 20 پڑھی جاتی ہیں، اور باقی سب میں 11۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ حرمین شریفین میں 20، ابھی 10 ہو گیا، یہ ابھی ہوا، لیکن آپ ماضی کو ہی بلا لے لیجئے۔ حرمین شریفین میں 20 اور پورے سعودی عرب میں 11، مکہ میں، مدینہ میں ساری مسجدوں میں 11 اور حرمین شریفین میں 20۔ اس فرق کی ایک واضح وجہ ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، میں کتاب انشاءاللہ آج کل میں آپ کو بھیج رہا ہوں ایک سب کو، اس میں یہ ساری تفصیل مل جائے گی آپ کو کہ یہ فرق کیوں ہے۔ پاکستان انڈیا میں بھی یہی معاملہ ہے، 11 والے ہیں، 20 والے ہیں۔ ہم مولویوں کے فتووں سے ہٹ کے صرف اتنا لے لیتے ہیں کہ حرمین شریفین کو ایک مقام حاصل ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور حرم شریف ہے۔ ہماری اس 7 والی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اور حرم میں جا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا، فرق سمجھتے ہیں نا؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی مردماری کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے۔ قرآن کریم کے بعد دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے صحیح بخاری، میرے خیال یہ تو سارے جانتے ہیں نا۔ ایسے لوگ جو امام بخاری کے سخت خلاف ہیں، امام بخاری کے سخت خلاف ہیں، لکھتے بھی رہتے ہیں، بکتے بھی رہتے ہیں، لیکن بخاری کو لیے بغیر ان کا بھی چارہ نہیں، دین مکمل نہیں ہوتا۔ اگر کہیں کہ ہم ادھر ادھر سے لے لیں گے، بخاری کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بخاری بخاری بخاری، ان لوگوں کو بخاری کا بخار آیا ہوا ہے۔ سنا ہوگا کبھی ایک درس میں 3-4 مرتبہ امام بخاری کا ذکر کر دیں کہ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، تو اندر ہی اندر سے ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ کیا؟ اور ایسے لوگ سنے گئے، پائے گئے، کہتے ہیں ان کو تو بخاری کا بخار ہے۔ مولوی حضرات، پڑھے لکھے لوگ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے، آپ نے، ان لوگوں نے نہیں، پوری امت نے یہ احترام دیا ہے، اور مجبوری ہے کہ ہر کوئی مانے۔ پوری امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح الامام البخاری۔ قرآن کریم کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف۔ جب ساری دنیا کے علماء مان گئے، ان میں سے 4-6، ہمارے ایک مولانا تھے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ سارا گاؤں مان جائے اور ایک جلاحہ نہ مانے تو کیا ہوگا؟ جلاحہ سمجھتے ہیں نا، یہ کپڑا بننے والے جو ہوتے ہیں، انصاری بھی شاید کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک جلاحہ نہیں مانے گا تو کیا ہوگا جب سارا گاؤں مان گیا؟ وہی معاملہ ہے کہ ساری امت کے علماء مان جائیں اور 4-6 مولوی اٹھ کے ان کے خلاف بکنا شروع کر دیں گے امام بخاری کے، کیا فرق پڑے گا؟ سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا تھوک ہمیشہ اس کے منہ پہ آتا ہے، یہ طے ہے یا نہیں؟
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم دین کا سورج ہیں، علم دین کا سمندر ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تکلیف کی وجہ بھی میں ایک تھوڑی سی بتا دوں۔ وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، باب و صلاۃ التراویح، نماز تراویح کا بیان، اور حدیث لائے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں جان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں اور غیر رمضان میں قیام اللیل کتنا ہوا کرتا تھا، یعنی رمضان میں آپ کتنی پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں کتنی پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، صحیح بخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں، یعنی نہ رمضان کے مہینہ میں نہ باقی 11 مہینوں میں کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ جن لوگوں کو امام صاحب سے تکلیف ہے، سب سے بڑی تکلیف کا سبب ایک یہ ہے کہ لو جی امام بخاری نے 11 ثابت کر دی ہیں، وہی امام بخاری نے اپنی جیب سے ثابت کی ہیں۔ امام بخاری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہاں سے نقل کیا؟ جس گھر میں 11 مہینے تراویح پڑھی جاتی تھی اس گھر سے نقل کیا، اور جس گھر کی دیوار کے ساتھ والی مسجد میں 11 پڑھی جاتی تھی وہاں سے نقل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور مسجد دیوار ایک ہی ہے نا، درمیان میں سے کھڑکی مسجد میں کھلتی تھی۔ جب ایک چیز ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں پھر آپ کہہ لیجئے کہ حرمین شریفین کا معاملہ ایک خاص معاملہ ہے، وہاں کی نمازیں ہماری مسجدوں کی نمازوں جتنا ثواب نہیں رکھتی، جتنا کوئی کمانا چاہے کما لے، لیکن اسی بات کو لیتے ہوئے یہ بھی طے ہو گیا کہ آج کے بعد وہاں بھی 11 ہوا کریں گی، اور ایک عرصہ پہلے 11 ہوتی رہیں، درمیان میں ایک وقت آیا 20 ہو گئی، لوگوں نے 20 بھی پڑھی، ہم نے بھی وہاں پڑھ لی، کبھی نہیں بھی پڑھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں کے رہنے والے حتیٰ کہ وہاں کے ائمہ وہ بھی سارے پابندی ایسی نہیں کرتے تھے کہ 20 پڑھیں گے، اپنے حصے کی 10 رکھتے پڑھائیں اور گئے، بعد میں جس نے پڑھنی ہے وہ وتر پڑھا کے وہ نکلا تھا۔ غرض یہ کہ آپ کو اگر کہیں ایسا موقع مل جائے تو انہیں صرف یہ ایک حدیث کوٹ کر دیجئے کہ صحیح بخاری میں تراویح یا تہجد پورے سال کی نماز جو بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 11 ہے۔ اب ایک مسئلہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگوں نے زیادہ پڑھی ہے، 23 کا 20 تراویح اور 3 وتر، 23 کا ذکر ملتا ہے، 21 کا ملتا ہے، 19 کا ملتا ہے، بلکہ 46 رکعتوں تک کا ذکر ملتا ہے۔ اب 46 رکعتیں پڑھنے والوں نے کہا کیا ہے کہ نبی نے 46 پڑھی تھی؟ بالکل نہیں، قطعاً کہیں نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سپارہ مثال کے طور پر پڑھنا ہے، اسے اگر ہم 8 رکعتوں میں پڑھتے ہیں تو اتنی دیر کھڑے نہیں ہوا جاتا۔ اپنی آسانی کے لیے کسی نے رکعتیں زیادہ کر لی، کسی نے 11 سے آگے 13 کی، کسی نے آگے 15 کی، کسی نے آگے 46 رکعتوں تک یہ رکھتے گئیں، لیکن سنت رسول ان سب میں سے کتنی ہے؟ ہمارے ایک مولانا گزرے ہیں، اور میں ابھی دینی تعلیم کی طرف نہیں آیا تھا، ابھی دوسری طرف ہی تھا، لیکن سنا کہ وہ بڑا زبردست واعظ ہیں، خطیب ہیں، اور واقعی تھے بھی وہ واعظ اور خطیب، ظاہر کے بعد جاہل بھی ہوتے ہیں بڑے، لیکن واعظ زبردست، اسپیکر اعلیٰ قسم کے، تو وہ اسپیکر بھی بڑے تھے۔ کہا گیا کہ وہ جمعہ پڑھائیں گے فلاں جگہ، ہائی اسکول ایک کی گراؤنڈ میں، تو میں نے بھی جمعہ پڑھا۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران ایک بات کہی، میں آپ کو صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری استدلال، ہماری دلیلیں کس قسم، کہتے ہیں یہ وہابی 11 پڑھتے ہیں، ہم 23 پڑھتے ہیں۔ اللہ نے قیامت کے دن اگر پوچھ لیا کہ بھائی تراویح تو 11 تھی، تم 23 کیوں پڑھتے رہے،
تو ہم کہیں گے یا اللہ 11 لے لے اور باقی ہمیں واپس کر دے. اور اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ تراویح تو 23 تھی، تم 11 کہاں سے پڑھتے رہے، تم باقی کی کہاں سے لاؤ گے؟ یہ دین کا معیار ہمارے لوگوں نے بنا رکھا. بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ یعنی ڈکوسلے اپنی طرف سے دین کی تشریحات بنائی ہوئی. اللہ نے پوچھ لیا. تمہیں جب یقین ہی نہیں کہ ایک نماز ہے کتنی، تمہیں یقین ہی نہیں کہ نماز اللہ نے پوچھی ہے، اس نے کتنی پوچھنی ہے، تو تمہاری نماز ہوگی ہی کیا اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا اور اللہ نے وہ پوچھ لیا. اللہ رب العزت نے ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور کہا کہ جو یہ کہیں گے. آج سے پچھلے چوتھا درس میرا یہی تھا نا، خذوا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے نبی جو کہے وہ مان لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، اور آپ کی سنت جو ہے وہ 11 رکعت ہے. اب رہا مسئلہ کہ ایک آدمی کا جی زیادہ پڑھنے کو چاہتا ہے. کبھی کسی نے منع کیا ہے کہ نہیں بھائی زیادہ پڑھنی ہی نہیں. آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کا جی چاہا، رمضان ہے، رات ہے، فارغ ہوں، صبح چھٹی ہے، جیسے جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، ہفتے کی بعد لوگوں کو ہوتی ہے، تو میں ذرا رات کو تھوڑی اور 4-6 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں. پڑھ لیجیے، کوئی حرج نہیں. رات کو آخری نماز وتر کا بنانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے. اور ان 2 رکعتوں کے پڑھنے کے بارے میں اہل علم نے لکھا، علماء نے، محدثین نے، شارحین نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعتیں پڑھ کے یہ بتا دیا کہ اگر وتر کے بعد کوئی بیدار ہو جائے، وتر کے بعد کسی کو وقت مل جائے، پڑھنا چاہے پڑھ لے. یعنی ایک وجہ جواز دے دی آپ نے. لیکن اصل قاعدہ اور قانون یہ ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل الوتر. رات کی آخری نماز جو ہے وہ نماز وتر کو بنا. تو مسئلہ تراویح کا صرف اتنا ہی ہے کہ آپ رات کو پڑھیں، جتنی چاہیں پڑھیں، لیکن جس وقت آپ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں یا آزادانہ پڑھتے ہیں تو اس وقت سنت رسول کے مطابق عمل کریں، 11 رکعتیں پڑھیں. اب دوسرا مسئلہ ماہ رمضان کے شروع ہونے کے ساتھ ہی جو ہمیں پیش آتا ہے وہ آتا ہے نیت کا مسئلہ. شام و شام عشاء کے وقت تراویح ہو گئی، رمضان شروع ہو چکا ہے چاند دیکھنے کے ساتھ ہی، اور چاند دیکھنے کی دعا تو آپ سب کو آتی ہوگی نا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وربی وربک اللہ. اور ایک دعا پچھلے دنوں بڑی مشہور ہوئی اور کچھ لوگوں نے اس پہ لکھا بھی، کہا بھی کہ یہ جی جب کوئی آدمی رمضان کا چاند دیکھے تو یہ دعا کرے، یہ رجب کا چاند دیکھے تو، مختلف مہینوں کے ساتھ جوڑا، جبکہ وہ چاند دیکھنے کی دعا ہے. چاند دیکھنے کی ہر مہینے، نہ حج کے ساتھ خاص ہے نہ رمضان کے ساتھ خاص ہے. لہذا اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں کہ لوگوں نے کیا کیا کہا، کس کس مہینے کے ساتھ جوڑ دیا. چاند چاہے کسی مہینے کا ہے، رؤیت ہلال کی دعا ہے. اور ہلال ہر مہینے کا پہلی تاریخ کا چاند جو ہے وہ ہلال کہلاتا ہے، اور وہ ایک عرصے تک ہلال رہتا ہے. چاند کے مختلف نام ہیں نا، چاند کا ہلال ہے، پھر اس کے بعد قمر ہے، پھر اس کے بعد بدر ہے، اور پھر آہستہ آہستہ واپسی شروع ہو جاتی ہے، اور آخر میں پھر ہلال رہ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس میں کوئی تکلف نہیں، جس میں کوئی اپنی طرف سے گھونسلے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دعا ہے، ثابت ہے، دعا مانگی، رات کو تراویح پڑھی، اور فجر کی نماز سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے. رات کو کبھی بھی نیت کر لیں، فجر کی نماز سے پہلے نیت کر لیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے. یعنی ایسے اپنے خیال میں اپنی دنیا میں گم ہے، اٹھا کھانا کھایا اور سو گیا، نماز پڑھی سو گیا، نہیں پڑھی سو گیا، اور وہ سمجھے کہ میرا روزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنے سامنے رکھیں، من لم یجمع الصیام قبل الفجر، فجر سے پہلے جو نیت نہیں کرتا روزی کی اس کا کوئی روزہ نہیں.
اب یہ تو ہو گیا فرض روزے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، سیام روزے کا. لیکن نوافل جو ہیں، نوافل کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں ہے. نوافل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہوتا، اور اگر کوئی دعوت دے دیتا تو آپ روزہ توڑ لیتے. اور آج کوئی مولوی ایسا کرے تو کہیں گے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں چاہے روزہ ہی رکھا ہوا. مولوی حضرات کا قصور نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آسانیاں ہیں. دعوت کا قبول کرنا واجب، اور روزہ نفل یا سنت رکھا ہوا ہے. نفل بہتر ہوگا، ضروری ہوگا یا واجب؟ دعوت کا قبول کرنا للمسلم علی المسلم ستن، 5 اور 1 6. ان میں سے ایک حق مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک کام کرتے ہیں تو اسے جب کوئی مولوی کرے تو اس مولوی پہ اتنا گرم ہونے والی کون سی بات ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہوتا، اور اگر کوئی دعوت دیتا تو آپ روزہ توڑ دیتے اور دعوت کو قبول کر لیتے. کھانا بھی کھا لیا، روزے کا ثواب بھی لے لیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور اگر رمضان کا روزہ ہو تو وہ ایسا نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ وہ تو پورا کرنا ہے رات ہونے تک، جیسے کہ شاید میں الفاظ موجود ہیں، بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، گھر سے کچھ کھا پی کے نہیں گئے، مسجد میں نماز پڑھی، اپنے صحابہ کے ساتھ محو گفتگو رہے جیسا کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، اور چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھ کے آئے یا گھر میں آ کے پڑھی تو پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ گھر ہے جس گھر پر پوری دنیا قربان کی جا سکتی ہے، لیکن اس گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. اور یہ کبھی ایک مرتبہ نہیں ہوا، یہ بارہا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں چاند نکلتا ڈوب جاتا، ہلال یعنی 1 مہینہ، پھر چاند نکلتا ڈوب جاتا، دوسرا مہینہ پھر چاند نکلتا ڈوب جاتا. ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا. صاحب نے پوچھا کہ اماں جان تو پھر آپ لوگوں کی گزر بسر کیسے ہوتی؟ فرمایا علی الاسودین، کھجور اور پانی. کھجور کھاتے، پانی پیتے، اللہ کا شکر ادا کرتے. ہمارے ہیں دنیا میں کوئی بھی دکھائیں آج ایسا بندہ، کہیں 2 دن وہ چٹخارے دار کھانا نہ ملے تو ہماری جان پہ بن جاتی ہے. اس گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے. زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ نہیں ہے. فرمایا انی صائم، تو میں روزے سے ہوں. یعنی رات کو نیت نہیں تھی، فجر تک نیت نہیں ہے، گھر آنے تک نیت نہیں ہے، گھر آئے تو کھانا نہیں ہے، فرمایا میں روزے سے. جب اللہ دے گا دیکھی جائے گی، لیکن میں نے روزہ رکھ لیا. یعنی اب کے بعد پھر روزہ شروع ہو گیا. وہ نفل روزہ ہو تو آپ کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں، زور سے پہلے، فجر سے لے کے ظہر تک کے درمیان بھی نیت کر سکتے ہیں. رات کو کیا تو بہت اچھا ہو گیا. یہ فرق ہے فرض روزے میں اور نفل روزے میں. اور جہاں تک تعلق ہے ہماری اس نیت کا، نیت جو ہے وہ ہے کیا، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. ہمارے پاکستان انڈیا میں جو پاکٹ سائز نماز کی کتابیں ملتی ہیں یا جنتریاں یا کچھ اور چیزیں ہیں، ان میں لکھا ہوتا ہے روزے کی نیت وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. آتی ہے یا نہیں آپ کو؟ یہ ہمیں یاد کرائی جاتی ہے، ہمیں یاد ہے، جبکہ اس کا کہیں ذکر نہیں. کسی حدیث کی کتاب میں اگر کہا جائے نا کہ کسی معتبر دینی کتاب میں کہیں ذکر نہیں ملے گا. ہمارے مولویوں نے گھڑی تیار کی اور کتابوں میں، اپنی کتابوں میں دے دی اور کہا کہ روزہ رکھنے کی نیت یہ ہے، جبکہ یہ نیت بھی غلط ہے. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، دوسرا یہ کہ یہ ہے بھی غلط. غلط کیوں ہے؟ یہ روزہ رکھنے والا کہہ رہا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ، میں نے کل کے روزے کی نیت کی. روزہ کون سا ہے؟
وَبِصَوْمِ غَدٍ قرآن کریم میں غدن کل کے لیے آیا ہے یا قیامت کے دن کے لیے بھی آیا ہے، لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اب ظاہر ہے کہ قیامت کے دن کے لیے تو روزہ یہ رکھے گا نہیں، وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا آپ نے پڑھی ہوگی ہر کسی کو۔ اور یہاں بھی یہ کل کے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ ثابت ہوتے تو کبھی یہ غلطی نہ ہوتی اس میں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب، ساری عرب قوم کے سب سے فصیح ترین انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کی زبان مبارک اللہ رب العزت کے کہے پہ چلتی تھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے بولا نہیں کرتے تھے، کیسے یہ غلط نیت آ جاتی، اللہ رب العزت سکھلاتے، وہ آپ آگے بتاتے اور وہ صحیح ہوتی۔ اس غلط نیت سے بچیے، اور پھر نیت کا اصل مقام ہے دل، اور اس بات کو آپ اپنے طور پر بھی سوچ لیں کہ آپ نیت کرتے ہیں تو جو بھی کام کرنے کی نیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، دل میں سوچ لیا، طے ہو گیا۔ جہاں کہیں ثابت ہیں کوئی کلمات وہاں کہیے، جہاں ثابت نہیں ہے وہاں چھوڑیے۔ نماز کے لیے کوئی نیت ثابت نہیں ہے، کسی رکعت کے لیے نہیں، روزے کے لیے ثابت نہیں، زکوٰۃ کے لیے ثابت نہیں، حج کے کلمات، عمرہ کے کلمات ہیں، اللہم لبیک بالعمرہ، لیکن وہ تلبیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ قربانی کرتے وقت دعائیں ہیں، قربانی ذبح کرنے بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ اللہم ان ھذا منک ولک، یہ نیت نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ ان مقام پہ کہنے ہیں۔ یہاں روزے کی کوئی نیت ثابت نہیں قطعاً، لہذا یہ کہنا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے روزے کی نیت رکھ رہا ہوں، بالکل ناجائز۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں چونکہ فقہ حنفی رائج ہے، اور فقہ حنفی کا بھی یہ مسئلہ ہے اور موجود ہے فقہ حنفی میں، النیہ شرح بقایا فقہ حنفی کی معروف کتاب ہے، اور اس کی کئی شرح ہیں، ہمارے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ فقہ حنفی کی ہے، لیکن چونکہ فقہ کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے یہاں کیا چل رہا ہے، وہاں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ شرح بقایا میں لکھا ہوا ہے النیہ محلھا القلب۔ میرا خیال ہے اس کو آپ لوگ بڑی آسانی سے، بڑی آسان ہے، النیہ نیت، محلھا جگہ، القلب دل، ہے کوئی بہام والی بات؟ یہ فقہ حنفی کی کتاب کی عبارت میں نے سنائی ہے آپ کو۔ النیہ محلھا القلب، نیت کا مقام دل ہے۔ اب مولوی صاحب آگے لکھتے ہیں، اگر کوئی آدمی اپنی نیت کو پکا کرنے کے لیے اور پتہ نہیں اپنی نیت کو کیا کرنے کے لیے، جیسے جمعہ کے دن ظہر پڑھتے ہیں نا کہ جمعہ نہ ہوا تو ظہر ہو جائے گی، اب ظہر لکھوا کے آیا ہے کہ یہ تو ضرور ہو ہی جائے گی، پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، جمعہ بھی ہوگا نہیں ہوگا، ظہر بھی ہوگی نہیں ہوگی۔ یہ باتیں ہمیں یقین کے ساتھ دین کے امور پر عمل کرنا چاہیے۔ ابھی یہاں یہ جو معاملات ہیں اس طرح کے، یہ نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا، النیہ محلھا القلب۔ اب آپ کو آگے مزید تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے پھر پھانا لگا دیتے ہیں کہ نہیں، اگر کچھ اپنے اس نیت کو مضبوط کرنا ہے تو پھر زبان سے بھی کہہ لے تو یستحسن، اچھا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ سنت نہیں کہا، کیونکہ سنت کہیں گے تو پکڑے جائیں گے، سنت کہیں گے تو حدیث چاہیے، دلیل چاہیے، وہ ہے نہیں، کہا کہہ لے تو اچھا ہے۔ چلیے تمہارے لیے اچھا ہوگا، ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں؟ کیا بالکل ہی خاموش ہو گئے ہیں؟ جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے اسی پہ عمل کریں، اسی میں خیر و برکت ہے۔ آپ نیت کریں رات کو فجر سے پہلے کسی بھی وقت، آپ کی وہ نیت کافی ہے۔ اور ہمارے علماء احناف میں سے ایک کتاب نہیں، بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نیت کا مقام دل ہے اور وہ کافی ہے۔ اب آگے والا جو مشورہ ہے اس مشورے کو چھوڑتے ہیں ان کے لیے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ آپ نے روزہ رکھ لیا، سحری کھا لی، نعم السحور التمر،
بہترین سحری ہے کھجور، اور ہمارا تو اس پہ گزارا نہیں ہوتا، ہمیں تو ساتھ تیکھا بھی چاہیے، میٹھا بھی چاہیے۔ کھجور میٹھے کا تو کام میرے خیال دے ہی جاتی ہے، تیکھے کا نہیں دیتی۔ تو نعم السحور التمر، عربوں کے لیے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے لیے تو آپ کے ارشاد کے مطابق بابرکت چیز تھی کھجور، اور وہ سحری کا کام دیتی تھی۔ جس گھر میں 3 مہینے چولہا نہ جلے اور 3 مہینے وہ کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے ہیں، ان کے لیے تو نعم السحور یقیناً ہے یا نہیں؟ اگر ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو ہمارے دل میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ بہترین چیز کھجور ہی ہے سحری کے لیے۔ چلیے اپنا تیکھا میٹھا بھی کھائیے، لیکن ایک دانہ، 3 دانے، 5 دانے، یہ بھی سنت ہے یا نہیں؟ اب سنت یہی نہیں ہے کہ عشاء کے بعد وطر ہی صرف وطر 3 ہونے چاہیے یا 5 ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام میں وطر پسند تھا، آپ نے ہر چیز میں وطر کو پسند کروایا، یہاں تک فرمایا ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ اکیلا ہے اور اسے اکائی پسند ہے۔ اب 3 میں بھی ایک اکائی ہے یا نہیں؟ 2 کو الگ کر دے، پیچھے ایک اکائی رہ گئی۔ 5 میں اکائی، 7 میں اکائی، 9 میں اکائی، 11، 13، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایک ہے اور اللہ کو اکائی پسند ہے۔ آپ تو کھانا کھاتے وقت کھجوریں کھاتے، کھانا تھا نا آپ کا، کھجوریں کھاتے وقت بھی وطر کا خیال رکھا کرتے تھے۔ لہذا اگر آپ کا اپنا سحری کا کھانا کھائیں تو کھجور کے 1، 3، 5 دانے ساتھ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نعم السحور، بہترین سحری بھی ہو جائے گی، اور باقی چیزیں جو آپ نے کھانی ہے وہ بھی کھائیے، اور فجر کی نماز کے لیے تیاری کیجیے۔ کچھ لوگ ساری رات کھاتے رہتے ہیں اور سحری نہیں کھا پاتے، یعنی مغرب سے کھانا شروع کیا اور کھاتے ہی چلے جا رہے۔ شاید پچھلے ایک درس میں نے یہاں ذکر کیا تھا کہ افطاری کی تو اس میں سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، چنے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کتنی چیزیں ملا کے یہ افطاری ہے۔ اور یہاں کی مسجدوں والے بہت اچھا کرتے ہیں، 15 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں مغرب پڑھنے کے لیے، رمضان میں 20 بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں تو معلوم ہے نا، انڈیا میں وہ ایک آدمی اذان کہہ رہا ہے، ابھی نیچے والی جو اسپیکروں والی اذان ہے، میں تھوڑا اس سے پہلے والی اذان کو بھی جانتا ہوں، چھت پہ آدمی کھڑا ہو کے اذان کہہ رہا ہے۔ اذان کہی، اور یہ میری اپنی دیکھی والی چیز ہے، یعنی مشاہدہ ہے، ایسے نہیں۔ چھت والا آدمی جیسے اذان سے لا الہ الا اللہ آخری فارغ ہوا تو کہتا ہے حاجی صاحب اقامت کہو، اوپر سے اس نے آرڈر دے دیا کہ حاجی صاحب اقامت کہو۔ مغرب کی اذان کے بعد جو 2 رکھتے ہیں وہ بھی نہیں، اور یہاں تو 10 منٹ اور 15 منٹ ہیں، تو کھا کے آدمی کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں؟ سحری افطاری کی، پھر نماز پڑھنے چلے گئے، مغرب پڑھی، آ کے پھر چائے پانی شروع ہو گیا، کیونکہ اس وقت تیزی میں تو محض چائے پانی ہوتا نہیں، گاوا وغیرہ پی لیتے ہیں لوگ، چائے بھی پی لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ سحری کے قریب تک کھاتے ہی رہتے ہیں اور سحری کھانے کے لیے جگہ نہیں بچتی۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں کافی ہو گیا ہے جو پہلے ہی ہو گیا ہے، سحری کی نیت سے چاہے 1 گھونٹ پانی کے اگر پئیں، اب نیت پر بھی تو مراد ملے گی نا۔ ٹھیک ہے کھانے کے لیے جگہ نہیں رہی، اول تو چاہیے تھا کہ تھوڑا خیال کرتے اور کھانے کے لیے تھوڑی جگہ روک کے رکھتے، لیکن نہیں رکھی، رہتی نہیں، جب جاگ رہے ہیں تو کھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ سحری کے لیے ولو جرعت ماء، چاہے 1 گھونٹ پانی کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ضرور پئیں۔ آپ نے سحری کی، فجر کی نماز باجماعت پڑھی، اور اب آپ کا روزہ جو ہے شروع ہو گیا الحمدللہ۔ روزے کے دوران اگر کہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ روزے کے دوران گالی گلوچ، جھوٹ سوٹ، غیبت، چغلی، بخیلی سب کام کرتے چلے جائیں گے تو کیا سمجھیں گے کہ روزہ ہو گیا ہمارا؟ صحیح بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ کا پھر ذکر آ گیا، صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور
والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. اگر کوئی آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھا ہوا بھوکا پیاسا تو ہے ہی نا، اور اس نے تو اپنے طور پہ روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن جھوٹ بھی بولے چلا جا رہا ہے. کبھی کسی ضرورت کے تحت بولتا ہے کچھ فائدہ ہو جائے گا، کہیں بلا ضرورت. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ کوئی ٹھیک ہے کوئی کاروباری معاملے میں جھوٹ بولا تو کچھ بچت ہو جائے گی، کچھ فائدہ ہو جائے گا، کچھ بغیر کسی وجہ کے بلا وجہ جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنا رمضان میں روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اس کا کوئی روزہ نہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور صحیح بخاری شریف کے حدیث. اس کا معنی یہ ہوا کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، یعنی پیٹ کا روزہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اعضائے جسم دوسرے بھی ہیں. آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بولنے پر مکمل پابندی لگا لے، 30 دن تک وہ جھوٹ نہیں بولے گا. دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یفسق ولا یسخب. اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے، اذا کان یوم صوم احدکم، اگر تمہارا کسی کا روزے والا دن ہے، فلا یرفث، تو کوئی شہوانی بات نہ کرے، کوئی شہوانی حرکت نہ کرے. اب شہوانی بات، شہوانی حرکت کیا ہے؟ میاں بیوی ہیں، ان میں جو کچھ چلتا ہے دنیا داری کے علاوہ، جو ان کے میاں بیوی کے ذاتی تعلقات ہیں، وہ ساری شہوانی باتیں اور شہوانی حرکتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں یہ چیزیں نہ ہوں، یعنی جمع کرنا اور غیر عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا. اپنی بیوی ہے ایک الگ بات ہے. رمضان المبارک میں آپ جانتے ہیں کہ احرام کی حالت میں اپنی بیوی کو ہاتھ لگانا بھی شہوت سے حرام ہے، منع، بلکہ دم آ جائے گا، کفارہ آ جائے گا. رمضان میں اپنے روزے کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کی شہوت سے بچیں. اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث، وہ رفث شہوانی حرکتیں اور شہوانی باتیں نہ کرے، ولا یسخب، اور چیخ چنگار نہ کرے. روزہ رکھا ہوا ہے اور کسی سے بات کرتا ہے تو گلا پھاڑ پھاڑ کے چڑھائی کر دیتا ہے، بلا وجہ کی چیخ چنگار. اور اگر دن میں دوپہر تک اگر نہیں بھی کرتا نا، دوپہر تک نارمل ہوتا ہے آدمی، کوئی نہ بھوک نہ پیاس، چاہے دن چھوٹا ہو یا لمبا ہو، عصر کے بعد جا کے تقریباً ہمارے روزے دار پہچانے جاتے ہیں. عصر کے بعد تک روزے کا اثر شروع ہو جاتا ہے اور آدمی چیخنا چڑانا شروع ہو جاتے ہیں. خاص طور پر جب کسی کے ساتھ اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ تعلق ہونا، تو حاجی صاحب خواہ چیختے چنگارتے چلے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا یسخب، روزہ رکھا ہوا ہے، چیخ چنگار ختم، کسی کے گلے نہیں پڑنا. آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی آدمی اسے گالی دے دے یا اس کے گلے پڑے، قاتلہ قتال کرنا چاہے، جنگ کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، تو کیا کرے روزے دار؟ گالی کا جواب گالی، اینٹ کا جواب پتھر. روزہ رکھا ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، تمہاری بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دوں گا. تم جو بھی چڑھائی کر رہے ہو میں جواب نہیں دوں گا. کیوں؟ میں روزے سے ہوں. ان کلمات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین طریقہ یہ بھی سمجھایا کہ سامنے والے کو احساس ہو جائے کہ میں نہ دبتا ہوں، نہ تم سے ڈرتا ہوں، نہ میں تم سے کمزور ہوں کہ تم چڑھائی کریے چلے جاؤ گے اور میں آرام سے بیٹھا تمہاری باتیں سن رہا ہوں. ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہے نا معروف. کاش کوئی پوچھے کہ مدعا کیا ہے،
یہاں یہ اس کو بتا دیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، نہیں تو میں تمہیں دیکھ لیتا۔ ہمارا دین دیکھیں کیسا دین ہے۔ عیسائیوں کے یہاں یہ موجود ہے بات کہ اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا اس کے آگے کر دو۔ عیسائیوں کی تعلیمات ہیں، ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسرا آگے کر دو، یعنی حلم اتنا، بردباری اتنی۔ ہمارے دین اسلام میں اس قسم کا حلم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نفس و بالنفس، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دان، والجروح قصاص، حتیٰ کہ زخم کے بدلے زخم۔ معاف کر دے تو الگ بات ہے، لیکن لینا چاہے تو اس کا حق ہے۔ ہمارا دین یہ سکھلاتا ہے۔ ہمارا دین مریل قسم کا دین نہیں ہے، جاندار دین ہے۔ فرمایا کہ اسے احساس کرا دو کہ میں روزے سے ہوں، ورنہ میں تمہیں دیکھ لیتا۔ اور جب آدمی روزے سے نہ ہو تو پھر دیکھنا ضروری ہے۔ اب بھی یہی ہے کہ حلم اور بردباری سے کام لے، اپنے مسلمان ہونے کا جو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اخلاق ہے اس سے کام لے۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یہ کہہ کے اس کا منہ بند کر دے کہ بھائی تم بعد آ جاؤ، میں روزے سے ہوں۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بول سکتا، روزے کی حالت میں گالی گلوچ نہیں کر سکتا، روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں آئیں گی نا۔ تو کیا روزے کی حالت میں جب گالی نہیں دے سکتا تو غیبتیں کر سکتا ہے؟ گالی دینا معمولی گناہ ہے غیبت کے مقابلے میں۔ غیبت معمولی تو نہیں ہے، لیکن غیبت کے مقابلے میں معمولی ہے۔ غیبت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں چغلیاں نہ کرو۔ آگے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہے گا؟ اگر تمہیں کوئی ایسا کہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم مجھ سے نفرت کرو گے۔ اب یہ جو غیبت ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدترین گناہ قرار دیا۔ گالی نہیں دے گا تو غیبت بھی نہیں کرنا۔ روزہ تب مکمل ہوگا کہ نہ گالی، نہ غیبت، نہ لڑائی، نہ جھگڑا۔ اور اگر غیبت کرتا نہیں بلکہ صرف غیبت سنتا ہے تو کیا خیال ہے؟ پھر صحیح ہے؟ پھر بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں گناہ ہیں۔ اور ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے غیبت کرتے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑے فنکار ہوتے ہیں، منع بھی نہیں کرتے، خاموشی سے سنے چلے جا رہے ہیں، مزے لیے جا رہے ہیں۔ اور کچھ جو ہیں وہ تھوڑے تیز ہوتے ہیں، جیسے وہ کھڑا ہونے لگتا ہے نا، رکنے لگتا ہے تو کہیں گے آپ تم بات کر رہے تھے۔ وہ بھولنا چاہتا ہے، وہ رکنا چاہتا ہے، اور یہ پھر اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ تم بات کر رہے تھے، بس اتنا کہنے کی بات ہے، وہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے، اس کی مشین چل نکلتی ہے غیبت کرنے کی۔ ہمیں اپنے روزے کو پورے اہتمام کے ساتھ رکھنا ہے، نہ غیبت، نہ گالی گلوچ، نہ چیخ چنگار، نہ لڑائی جھگڑا۔ اور اگر یہ کام روزے کی حالت میں دن کو منع ہے تو کیا یہ رات کو جائز ہیں؟ یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ جب یہ دن کو منع ہے کیا رات کو جائز ہیں؟ رات کو تو ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ حکم صرف روزے کی حالت کا نہیں، یہ مطلقاً حکم ہے۔ غیبت کا، گالی گلوچ کا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فسق۔ اور فسق کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، قتل کرنا تو کفر ہے۔ تو ہمیں اپنے روزے کو پورے معانی کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صبح کھا لیا، شام کھا لیا، رات بھر کھاتے رہے، دن بھر منہ بند رکھا، ہمارا روزہ ہو گیا۔ اب کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو روزے کی حالت میں مطلقاً منع ہیں اور ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
ایک تو یہ جھوٹ والی بات بھی ہوگی نا کہ روزہ فرمایا ہے ہی نہیں، اور کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانے پینے سے، دونوں چیزوں سے روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ کھانے پینے کی ممانت جو ہے وہ یہاں موجود ہے کہ تم کب تک نہیں کھاؤ گے. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی رات کو کھاتے پیتے رہو کب تک؟ جب سفید داغا کالے داغے سے نمایاں نہ ہو جائے. کالا داغا رات اور سفید داغا صبح صادق. یہاں حدیث میں ایک لطیفہ بھی موجود ہے سنن ابو داود میں، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور ابو داود میں بھی ہے، اور ابو داود میں وہ لطیفہ موجود ہے. عدی بن حاتم طائی تو بڑے مشہور گزرے نا، جو سخی تھے، بہت معروف انسان عہد جاہلیت میں. حاتم طائی کے بیٹے عدی رضی اللہ عنہ مسلمان ہیں. یہ آیت نازل ہوئی نا کہ جب تک سفید داغا کالے داغے سے رونما نہ ہو جائے، نمایاں نہ ہو جائے، تب تک کھاتے پیتے رہو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اقال جو یہ سر پہ رکھا جاتا ہے نا، آپ نے کالا اقال تو بہت دیکھا ہوگا، سفید بھی کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا. ایک سفید بھی ہوتا ہے، کالا بھی اور سفید بھی دونوں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 اقال لیے، ایک کالا اور ایک سفید، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے. اب میں اٹھاتا ہوں، دیکھتا ہوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کون سا سفید ہے کون سا کالا ہے. پھر اٹھاتا ہوں، دیکھتا ہوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ یہاں ہے کہ جب تک سفید داغا کالا داغا آپس میں نمایاں نہ ہو جائیں، تو وہ جب کچھ سمجھ میں نہیں بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ کیا. آپ فضحکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا بھی ثابت ہے، مسکرانا تو بہت ثابت ہے، رونا بھی ثابت ہے، اور آنسو بہانا بھی ثابت ہے. یہ ساری باقاعدہ ان موضوعات پر الگ الگ کتابیں موجود ہیں. نبی اکرم ہنس دیے اور فرمایا ان وسادک لعریض طویل، عدی تیرا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا لگتا ہے، نیچے سورج چھپ گیا، دن رات کا کوئی فرق ہی نہیں رہا. اصل میں تھا کہ جب رات کی سیاہی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے. آج تو ہمیں اس کی نہ ضرورت پڑتی ہے نہ ہمیں معلوم ہی رہا ہے، شہروں میں وہ چیزیں نظر بھی نہیں آتی کہ کس وقت صبح صادق ہوئی ہے. ہمیں معلوم ہے کیلنڈر میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ فجر کا وقت ہے، اس سے پہلے سحری ہے. غرض یہ کہ جب تک فجر کا وقت نہیں ہو جاتا، اذان تک آپ رات کھاتے پیتے رہیں، اور اس کے بعد آپ نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے. اور کھانا پینا کب تک چھوڑنا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات ہونے تک. رات کب ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ جلدی کھول دو، جلدی افطار کر لو. ہمارے یہاں ایک پارٹی ہے نا اس طرف، وہ ستارہ نظر آنے تک انتظار کرتے رہتے ہیں. ستارہ نظر آئے گا تو کھولیں گے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر سے رہے گی ما عجل الفطر و اخر السحور، جب تک یہ فطر افطار جلدی کریں گے اور سحری تاخیر سے کریں گے. آدھی رات کو سحری کر لی تو وہ سحری تو نہ ہوئی نا، وہ تو آپ کا ڈنر ہی ہے. سحری تب ہوگی جب فجر سے پہلے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سحری تاخیر سے کرنا اور روزہ جلدی کھولنا. آپ نے فرمایا میری امت خیر سے رہے گی جب تک کہ یہ کام کرتی رہے گی، اور جو کرتے ہی نہیں ہیں انشاءاللہ وہ خیر میں ہیں بھی نہیں. دنیا بھی ذلیل ہے، آخرت میں جا کر بھی ان کو ذلت ہی ملنے والی ہے. تو یہ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے کھانا بھی اور پینا بھی، کلوا واشربوا. اور روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے جماع ہے. ظاہر ہے کہ میاں بیوی جمع کریں گے، دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا. نہ صرف ٹوٹے گا بلکہ ان پر کفارہ بھی آ جائے گا. اور کفارہ بھی بڑا بھاری ہے کہ یا غلام آزاد کرے. صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں بھی حدیث یہ موجود ہے، بخاری میں بھی ہے، کفارہ ادا کرے، ایک غلام آزاد کرے. غلام نہیں ہے 60 روزے رکھے، شہرین متتابعین، مسلسل 60 روزے.
اور مسلسل 60 روزے اگر نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ کفارہ ہے. اور اگر کسی کے پاس نہ کھانا ہے 60 بندوں کا، نہ روزے 60 رکھ سکتا ہے، نہ غلام ہے، تو کیا کرے؟ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے کسی بھی موقع پہ اپنے ماننے والوں کو تنگ اور مجبور نہیں کر دیا. صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے یہی کر لیا. غلطی ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمارے انسان ہی تھے نا، ہم ہماری طرح کہیں انسان تو تھے لیکن ہماری طرح کے نہیں تھے. وہ بڑے مقدس اور پارسا لوگ تھے لیکن غلطیاں ہوتی تھیں. صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ حلقت یا رسول اللہ وقعت علی امرأتی فی نہار رمضان، یا رسول اللہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا. آپ نے فرمایا کہ غلام آزاد کرو. تو کہتا ہے کہ میرے پاس غلام نہیں. کہا 60 روزے رکھو مسلسل. کہنے لگے کہ 30 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں تو 30 میں یہ ہو گیا تو 60 میں کیسے رکھ پاؤں گا؟ یعنی 30 میں مجھ سے غلطی ہو گئی، 60 میں تو 2 مرتبہ غلطی ہونے کا احتمال ہوگا نا، یہ نہیں کر پاؤں گا. فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کھلانے کی بھی طاقت نہیں ہے. یار کوئی جھوٹ بولنے والی وہ قوم تھی نہیں، وہاں یہ بات نہیں تھی. واقعتاً فقیر غریب مسکین آدمی ہیں. کہتے ہیں کہ میرے پاس تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ اب کیا کریں. بیٹھ گئے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی نے سر پہ بڑا ٹوکرا اٹھایا ہوا کھجوروں کا لا کے رکھ دیا، جس میں کم و بیش 60 آدمیوں کے پیٹ بھر کے کھانے کے لیے کھجوریں موجود تھیں. آپ نے آواز دی کہ سائل کہاں ہے؟ سائل کو سمجھ آ گئی. کہا یا رسول اللہ میں یہ ہوں. فرمایا یہ ٹوکرا اٹھاؤ اور یہ مدینہ کے فقراء میں تقسیم کر دو. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا نا، یہ جا کے 60 مسکینوں میں تقسیم کر دو. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے بڑا مسکین مدینہ میں ہے ہی کوئی نہیں. مجھ سے بڑا مسکین کوئی ہو تو میں جا کے دوں نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا جاؤ جا کے اپنے بال بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ بھی ہو جائے گا اور تمہارا گزارا بھی ہو جائے گا. ہمارا دین یہ دین ہے کہ کسی کو ناک و ناک تنگ نہیں کیا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. اگر کسی کے پاس نہیں ہے، مثال وہ روزہ ہے، روزہ رکھنا ہے، جوان آدمی ہے، تندرست آدمی ہے، بیمار ہے چھٹی، جب تندرست ہوگا رکھے. مسافر ہے چھٹی، تندرست ہوگا رکھے. عورت کو حیض آ گیا چھوڑ دے، جب تندرست ہوگی روزہ رکھے، رمضان کے بعد پورے کر لے. اور اسی طرح نفاس، بچے کو جنم دے کے جو ڈلیوری ہوتی ہے اس کے بعد بھی. ان سارے مواقع پر فرمایا کہ عورت روزہ چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے. ایک آدمی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، نہ آج رکھ سکتا ہے نہ کل رکھنے کی توقع ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ تم اب عمر بھر روزہ نہیں رکھ سکو گے، تمہیں روزانہ یہ 3 مرتبہ دوا کھانی ہے، مجبوری ہے. اگر اس کے پاس دولت ہے، مال ہے، تو وہ ایک روزے کی جگہ ہر روز ایک مسکین کا کھانا دے دے. 30 کھانے ہو گئے. اور ایک آدمی کے پاس دینے کے لیے بھی نہیں ہے، جیسے یہ صحابی ہے، تو اہل علم نے اسی صحابی کے حدیث کی پیش نظر کہا کہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس پہ روزہ ہے نہ اس پہ کوئی کفارہ ہے. اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا تو روزہ رکھتا، کفارہ دینے کی طاقت رکھتا تو کفارہ دیتا. اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ کیا دے گا؟ کھانے سے، پینے سے، جمع کرنے سے اور استمنا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. استمنا تو سمجھتے ہیں نا، میاں بیوی جمع کریں یا احتلام ہو جائے تب بھی منی خارج ہوتی ہے، جمع سے منی خارج ہوتی ہے. احتلام ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ بندے کے بس میں نہیں، بندے کے بس میں نہیں ہے کہ احتلام ہو گیا، جوان آدمی ہو گیا. اور اگر جان بوجھ کر کوئی منی خرچ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں استمنا. استمنا سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح عورت روزہ رکھا ہوا ہے صبح سے اور عصر کے بعد یا مغرب سے 10-15 منٹ چاہے پہلے کیوں نہ ہو، حیض شروع ہو گیا، خون چالو ہو گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا.
اس نے توڑا تو نہیں لیکن روزہ اس کا اب ٹوٹ گیا۔ بچے کو جنم دینے کے لیے عورت کو وہ وقت آ گیا کہ اس کا دن میں بچہ پیدا ہوا اور نفاس شروع ہو گیا، اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں۔ اور اگر کسی نے کوئی ایسی چیز کھا لی جان بوجھ کے کھائی، وہ نہ تو غذا کا کام دیتی ہے، نہ وہ دوا کا کام دیتی ہے، نہ وہ پینے کا کام دیتی ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر کچھ نگل لیا۔ مثال کے طور پر بلور جو بنتا ہے، شیشے کا نہیں، گول سا بچے کھیلتے، کنچے بھی کہتے ہیں، بلور بھی کہتے ہیں، گولیاں کہتے ہیں، ہم بنٹے کہتے ہیں۔ اگر کسی نے وہ کنچا پکڑا اور منہ میں ڈالا اور نکل لیا، اس کے روزے کا کیا ہوگا؟ ٹوٹے گا یا نہیں؟ ٹوٹ جائے گا۔ یہ غذا کا کام تو نہیں دے گا نا، اس سے اس کی بھوک نہیں ختم ہوگی، لیکن اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس نے جان بوجھ کر معدے تک کوئی چیز پہنچائی ہے۔ غرض یہ کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں یہ چیزیں شامل ہیں، اور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور ہم ایک دوسرے کو بڑا گرم نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، ان میں سے سب سے پہلے ہے مسواک۔ پہلی چیز ہے مسواک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، اور صحابی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لا اعد ولا احصی یستاک، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا، اتنی مرتبہ روزے کی حالت میں نے آپ کو مسواک کرتے دیکھا، میں گن بھی نہیں سکتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں ٹوٹتا تو ظاہر ہے کہ ہمارا بھی نہیں ٹوٹے گا، یا ٹوٹ جائے گا؟ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر یہ جو برش ہے نا، ٹوتھ پیسٹ بڑی تیز ہوتی ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ پیسٹ پانی پہ ایسے اس کا قطرہ ڈالو تو نیچے فرش صاف ہو نا، تو ایسے بھاگ کے وہ چھا جاتی، ظاہر کہ وہ منہ میں ہوگی تو وہ گلے کی طرف بھی بڑی تیزی سے جائے گی۔ اگر کسی کی مجبوری ہے کہ اسے کرنی ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ گلے کو کوئی لاک لگا کے وہ کر لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہتر ہے کہ پیسٹ رات کو کرے اور دن کو مسواک سے کام لے، مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی ہمیں غسل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں جی مساموں کے اندر سے بھی تیل اندر چلا جاتا ہے۔ بھائی جاتا ہے تو جاتا رہے، منہ کے ذریعے کھانا پینا ہوتا ہے، ناک کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا وضو کے مسائل میں یہ بات آتی ہے، بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، ناک کو پانی ڈالنا ہے نا، ناک کو صاف کرنے کے لیے وضو کے دوران، تو فرمایا کہ پانی کو اوپر کھینچو، لمبا کھینچو تاکہ اوپر کا حصہ بھی صاف ہو جائے، لیکن الا ان تکون، بالغ زور سے اوپر کھینچو، بکثرت کھینچو، الا ان تکون صائما، سوائے اس کے کہ آپ روزے کی حالت میں نہ کھینچو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناک کے ذریعے پانی گلے میں جاتا ہے۔ آنکھ میں سرما لگائیں، آنکھ میں آئی ڈراپس لگائیں، آنکھ میں کوئی دوا ڈالنی ہے ڈالیں، کوئی بات نہیں، کان میں کچھ بھی ڈالیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ناک کی بات ہے صرف کہ اس کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اور اگر بخاخ ایک ہوتا ہے، یہ جو سپرے ہے، نازل سپرے، وہ کریں گے تو وہ چونکہ آگے نہیں جاتا، وہ تھوڑی سی جگہ پہ رہ جاتا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ایسے ہی دمہ جو بیماری ہے، سانس کی بیماری جس کو کہتے ہیں، اس کا ایک انہیلر ہے، جو منہ میں ایسے مارتے ہیں تو اس سے سانس کھل جاتی ہے، اس کو بھی اہل علم نے کہا کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کئی چیزیں اب آج کل ماڈرن نکل آئی ہیں، بلڈ ڈونیشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، شرط کہ آدمی کمزور نہ ہو کہ اس کو توڑنا پڑ جائے، کمزوری آ جائے، وہ احتیاط کرے، ورنہ بلڈ ڈونیشن کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اور انجیکشن لگانا پڑتا ہے نا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بیماری کی وجہ سے آپ کو انجیکشن لگوانا پڑ جائے
تو دوائی والا ٹیکہ ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں فرق یہ کرنا ہے کہ ایک ہے دوائی اور ایک ہے غذائی۔ اگر غذائی ہے، آپ نے کہا کہ گرمی بڑی ہے تو بی کمپلیکس یا گلوکوز یہ ٹیکہ لگاتے ہیں، گرمی کم ہو جائے گی، بھوک بھی کم ہو جائے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ غذائی ہے۔ غذائی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، دوائی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر وہ گوشت میں یا چمڑے میں جو ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ٹیکہ ہے کہ وہ باقاعدہ ورید کو تلاش کر کے جو شرائین ہیں، جو باریک آنتے ہیں جسم کے اندر، اس کے اندر لگایا جاتا ہے تو وہ معدے تک جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ ایسے انجیکشن خاص ہوتے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو ماڈرن مسائل ہیں ان میں سے ایک ہے انڈوسکوپی، منہ کے ذریعے معدے تک وہ کیمرہ پہنچاتے ہیں، معروف ہے نا۔ اگر کیمرے والے ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ کوئی دوا نہیں، صرف ہم اندر سے فوٹو لے رہے ہیں، یعنی ایکس رے جو ہوتا ہے اندر کا وہ کر رہے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ کیمرہ گیا اور کیمرہ آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ ایسے ہی بہت سی اور دوائی ہیں خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، شرمگاہوں میں استعمال ہوتی ہیں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، جیسے حیض کی حالت میں عورت نہ رکھے گی نہ ہوگا، نفاس میں نہ رکھے گی نہ ہوگا، سفر میں، بیماری میں، ان میں روزہ چھوڑے۔ ایک ہے مرضعہ، جو عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، چھوٹا بچہ ہے اور دودھ پلاتی ہے، وہ اگر سمجھے کہ میں کمزور ہو جاؤں گی اور دودھ نہیں آئے گا تو بچہ بھی کمزور ہو جائے گا، وہ روزہ چھوڑ دے، اور یہ مریض کے حکم میں ہے، یہ جتنے روزے چھوڑے گی بعد میں رکھ لے۔ ایسے ہی اگر کوئی پریگننٹ عورت ہے، وہ بھی جتنے روزے رکھے گی بعد میں جتنے چھوڑے گی بعد میں رکھ لے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ان دونوں کو اجازت ہے کہ یہ صرف فدیہ دے دیں، جبکہ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ مسافر سے اور بیمار سے دو چیزیں کم کی گئی، مسافر سے نماز کم کی گئی اور روزہ معاف کیا گیا اس وقت، بعد میں مسافر روزہ رکھے گا یا نہیں۔ ایسے ہی خاتون ہے کہ اگر دودھ پلانے کی وجہ سے یا پریگننسی کی وجہ سے اس کا روزہ چھوٹتا ہے تو اسے بعد میں رکھنا ہے، پورا سال آگے پڑا ہوا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات ذکر کر دوں، ہمارے یہاں کوئی نہ آپ لوگ سارے بچے ہیں نہ ہم بچے ہیں، دنیا روزے رکھتی آ رہی ہے، پریگننسی میں خواتین روزہ رکھتی ہیں، بچے کو دودھ پلاتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، بلکہ خواتین جیسے جیسے اپنے آپ کو نزاکت میں ڈالیں گی، نرم و نازک بنتی جائیں گی، ہوتی جائیں گی، یہ اپنی اپنی طبیعت ہے۔ ورنہ خواتین نہ صرف یہ کہ بچے کو جنم دے کے جیسے خون بند ہوا، یہاں ایک مسئلہ اور بھی ذکر کرتے ہیں، ٹائم کافی ہو رہا ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں یہ عادت ہے، کہتے ہیں جی 40 دن تک، ابھی کل مجھے کسی نے کہہ دیا جی 40 دن تک تو نمازیں وغیرہ نہیں ہوں گی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، ساری عمر سعودیہ میں رہ کے پھر بھی یہاں تک کی ہو کہ 40 دن تک۔ عورت کے یہاں ڈلیوری ہوئی، 5 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، جب بھی خون بند ہو جائے غسل کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، میاں بیوی دونوں آپس کے لیے جائز ہیں۔ لیکن 40 دن ہے آخری حد، اگر 40 دن تک بھی خون بند نہیں ہوتا تو غسل کرے اور نمازیں شروع کر دے، خون چالو ہے، یہ نفاس نہیں ہے، یہ استحاضہ ہے، وہ خون جو مسلسل جاری رہتا ہے اس کو خطرہ تو وہ اس میں چلا جائے گا۔ یہ ہے آخری حد، ہمارے یہاں آخری پکا کر دیا کہ نہیں 40 تو پکا ہے، 40 دن تک نماز نہیں، روزہ نہیں، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا جبکہ وہ پاک ہو چکی ہے۔ لہذا خواتین کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ نہیں کہ 40 دن پکے کرنے ہیں، جیسے ہی خون ختم ہوا بات ختم ہو گئی۔ اب میرا خیال ہے کہ آخر میں تھوڑا سا ذکر اعتکاف کا کر دیں، پتہ نہیں درمیان میں ہماری ملاقات ہو نہ ہو۔ جو فیصلوں والی رات ہے، جو 15 شعبان کو لوگوں نے بڑا زور دیا ہوا تھا، وہ
کے بارے میں گفتگو ہماری کچھ ہو چکی ہے. تو وہ رات جو ہے وہ آئے گی 27ویں سب سے معروف، اور پھر 4 اور ہیں 21، 23، 25 اور 30. ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے نا وہ ہے لیلۃ القدر. اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. امہات المومنین اعتکاف مسجد میں کیا کرتی تھی، مسجد میں ہی کرنا چاہیے، اور خواتین کو بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے. اگر کہیں انتظام ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ اللہ اللہ کریں گھر میں. لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے فرض نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے بیٹھے. جو لوگ مسجد سے باہر ہوتے ہیں کیا وہ لیلۃ القدر نہیں پا سکتے؟ پا سکتے ہیں یا نہیں؟ لیلۃ القدر اسے ملے گی جس نے وہ رات عبادت میں گزار لی. وہ گھر میں ہے، وہ آفس میں ہے، وہ جنگل میں ہے، وہ شہر میں ہے، لیکن اعتکاف ایک الگ سے سنت ہے، اس کا ایک الگ سے ثواب ہے، اس کی ایک الگ سے روحانیت ہے. وہ اگر خاتون کہے کہ میں اعتکاف ہی بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے گھر میں کچھ جگہ بنا کے عبادت کرے، اس کو عبادت کے لیے مخصوص کر لے، لیکن وہ جو شرعی اعتکاف ہے وہ نہیں ہوگا. اعتکاف کا کام تو ہو گیا، لیلۃ القدر بھی انشاءاللہ وہ پالے گی، لیکن شرعی اعتکاف نہیں ہوگا. وہ ہوگا جب وہ مسجد میں جائے گی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہی آیت جو میں نے پڑھی تھی نا، اسی میں ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہو. یعنی اعتکاف اور مسجد کا چولی دامن کا ساتھ کہیں تو میرا خیال نہیں اچھا لگتا، اس سے بھی لازم ملزوم ہے. یعنی اعتکاف ہے تو مسجد ہے، مسجد ہے تو اعتکاف ہے، مسجد نہیں تو اعتکاف نہیں. اور اعتکاف مسجد میں ہی کرنا ہوگا، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں. لیلۃ القدر اللہ کرے ہم سب کو مل جائے اور آئندہ ہمیشہ ملتی رہے. اور اگر مل جائے تو اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی تھی وہ مشہور دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. میرا خیال ہے کہ مسائل احکام بہت سارے ہیں، اور اسی مبارک دعا پر ہی اس موضوع کو ختم کرتے ہیں. اس دوران ٹیلی فون ہے، رابطے ہیں، واٹس ایپ ہیں، سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ چلتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ کر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.